BSF TV کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ آج ہم موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن کے فزیوتھراپسٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ یہاں پہ ہم جانیں گے کہ فزیوتھراپسٹ ڈپارٹمنٹ میں کون سے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں۔ پہلے عموماً ہم دیکھتے تھے کہ اولڈ ایج جو لوگ تھے ان میں زیادہ یہ ان کو کمر کا درد ہے، شولڈر میں پین ہے، اس طرح کے وہ جو نا بیماریاں ان کو ہوتی تھی، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے یہ ینگسٹر میں بیماری پائی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں سوچا کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کروں گی تاکہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور ہم اس کے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں آج ہم اپنے گیسٹ کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے ڈاکٹر ظاہرہ کہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عموماً اس میں اگر ہم پہلے دیکھتے تھے تو اولڈ ایج، جیسے کہ میں نے بات کی اپنے انٹروڈکشن میں کہ اولڈ ایج جو لوگ تھے وہ پہلے زیادہ آتے تھے۔ اگر ہم اب کریں تو اب کس ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس سب سے زیادہ آ رہے ہیں؟ جی نتاشا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جو اولڈ ایج کے پیپل ہیں، لائک جو 40 یا 50 سے اوپر کے لوگ ہیں، ان میں ایسی شکایتیں پائی جاتی تھی کہ ان کو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد یا اس طرح کی تکالیف۔ لیکن اب جو آج کل کی نوجوان جنریشن ہے یا جو یوتھ کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ کافی زیادہ ان کی کمپلین سننے میں آ رہی ہیں اور کافی زیادہ OPD میں بھی ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی اب ڈائٹ بالکل الگ ہو گئی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ جو ہم سے پہلے یا ہم سے بڑے جو لوگ ہیں، ان کی ڈائٹ اور ہماری ڈائٹ میں ایک نوٹیسیبل چینج ہے۔ جو اب کے نوجوان ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ ایک قسم کی فوڈ۔ اگر فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں تو صرف فاسٹ فوڈ، اگر چکن کھا رہے ہیں تو صرف چکن برائلر، اور وہ بھی کس قسم کا آ رہا ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں کس طرح کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو غذا کا چینج آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو باڈی میں چینجز آتے ہیں، پھر ایسی شکایتیں آتی ہیں اور دردیں وغیرہ اور اس طرح کی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اور اس کی دوسری جو امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ لوگ پانی کا خیال نہیں کرتے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ اس کی وجہ سے اگر ہم پانی کم لے رہے ہیں تو جو ایسے منرلز ہیں، یعنی کہ پوٹاسیم اور میگنیسیم، وہ ہماری باڈی میں کم آئے گا، جس کی وجہ سے جو ہمارے مسلز ہیں ان میں کریمپس پیدا ہوں گے۔ کریمپس کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہمارا نارمل مسل اس طرح ہے تو کریمپس کی وجہ سے ہمارا مسل یوں ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے کھچاؤ پیدا ہوگا پٹھوں میں، دردیں ہوں گی، اور اس طرح کے امراض ہو سکتے ہیں اور شکایتیں سننے کو مل سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو میں نے دیکھا کہ فیمیلز میں زیادہ تر نا پٹھوں کا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے کام کر رہی ہوتی ہے تو پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں خواتین میں یہ مرض کیوں ہے اتنا زیادہ؟ جی، اب لائف سٹائل چینج کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں نہ صرف غذا میں چینج آیا، فزیکل ایکٹیویٹی میں چینج آیا، بلکہ ہمارے سوچنے کے طریقے میں بھی بہت زیادہ چینج آیا ہے۔ آج کل اتنا زیادہ کامن یہ جو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور خاص طور پہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، جن کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ اتنا اپنا پروفیشنلی اتنا بیزی نہیں رہتی، وہ ایک ہی چیز کو سوچتی رہیں گی جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا۔ اور جو آپ کے دماغ کے قریب کے پٹھے ہیں، یعنی جو کہ نیک کے مسلز ہیں، جو شولڈر کے مسلز ہیں، اس میں کھچاؤ پیدا ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی ذہنی کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اعصابی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب کمزور ہوں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ وجہ ہے یہاں اس پورشن، اس ایریا کے مسل کی کھچاؤ یا ویکنیس کی۔ اس کے بعد انزائٹی بھی ایک مین کاز ہے، یعنی جو لوگ فکر میں رہتے ہیں، بلا وجہ کی فکر، اگر ایگزام ہے اس کی فکر، عورتوں میں بچہ کوئی باہر ہے اس کی فکر، تو یہ بہت زیادہ ہم نے اپنی لائف میں ایسی چیزیں انوالو کر لی ہیں جس کی وجہ سے ایسی ہوتی ہیں پریشانیاں۔ اگر ہم بات کریں شولڈر پین کی تو اس کی ہم ایکسرسائز گھر میں کر سکتے ہیں؟ ایکسرسائز کے تھرو یہ صحیح ہو سکتا ہے یا پراپر ہمیں میڈیسن وغیرہ ہی لینی پڑے گی؟ جی، اس کو بالکل ایکسرسائز کے تھرو مینٹین کیا جا سکتا ہے اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی مینٹین رکھیں۔ اب کچھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اس وجہ سے بھی پین آ سکتی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ڈیلی کی مینٹین نہیں ہے۔ کسی دن آپ بالکل لیزی ہیں، کسی دن آپ نے ایکسٹرا کام کر لیا ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، جیسے عورتوں کو بہت ایسے پرانے کام نکال کے بھی کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جب آپ کا پٹھا ایک عادی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا کام نہیں کرنا، جب دوبارہ آپ کریں گے تو آپ کو ہوگی وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کی ایک ایکسرسائز رکھیں، آپ اپنے رینج آف موشن ایکسرسائز روزانہ کی کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ اسٹرینتھننگ کر سکتے ہیں آپ مسل کی، آئسومیٹرکس کر کے اسٹریچ کر سکتے ہیں آپ اپنے مسل کو، جس سے مسل کی فلیکسیبلٹی انکریز ہوگی۔ تو اس قسم کی عام ایکسرسائزز کرتے رہنا چاہیے خواتین کو۔ اس کی بڑی وجہ موبائل فونز کا استعمال ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں، جب ہم بہت چھوٹے تھے، لائک 8-9-10 سال کے بچے تھے، تو ہم لوگ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ آج کل فون بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی اس کی وجہ بن سکتی ہے؟
جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج کل کے جو بچے ہیں وہ مطلب اپنے ٹوڈلر لائف سے جو کرالنگ کرنے کی ایج ہے اس میں سے موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کر دیتے ہیں. مطلب اگر ماؤں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ بچہ تھوڑا سا رو رہا ہے اس کو موبائل فون پکڑا دیا، بچہ ضد کر رہا ہے اس کو موبائل فون پکڑا دیا، تو بچہ موبائل فون کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی ایکٹیویٹی میں انڈلج رہتا ہے، جس کی وجہ سے آئی سائٹ بچوں کی اتنی خراب ہو رہی ہے، آنکھوں کے پٹھے خراب ہو رہے ہیں، آپ کی شولڈر کے پٹھے انکلوڈ ہو رہے ہیں اس چیز میں، آپ کے نیک کے مسلز. تو ایک تو بچہ لیزی ہو رہا ہے، اوپر سے بچے کے جو مسلز ہیں وہ ایک جگہ پہ سائٹ لگا لگا کے ویک ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں زیادہ تر مطلب مطلب کہ اگر بات کریں تو کون سے پیشنٹس آتے ہیں؟ ان کو نیک کی پین ہے، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں ینگسٹر جو ہیں ان میں زیادہ تر بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان میں ایک مطلب کیا کس چیز کا زیادہ تر وہ مطلب آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ یہ زیادہ مسئلہ ہو گیا؟ جو زیادہ تر آج کل کمپلینز آ رہی ہیں وہ بیک پین کی کمپلینز ہیں، کیونکہ جو اڈلٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ جابینس ہیں، جاب کرتے ہیں، اور وہ بیڈ پوسچر جو ہے وہ اپروو کر لیتے ہیں، وہ بیڈ پوسچر میں رہتے ہیں زیادہ دیر، جس کی وجہ سے ان کی جو نارمل مسلز ہیں وہ اپنی نارمل پوزیشن میں نہیں رہتے، وہ ایک بیڈ پوسچر کو مینٹین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پینس وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بالکل ایک گڈ پوسچر اٹین کرنا چاہیے اور اس کو اپنی ہیبٹ میں لانا چاہیے. صحیح. اگر ہم بات کریں آج کل جو ینگسٹر میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں چیزیں، تو اگر اس پہ کنٹرول کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انیشیل سٹیج پہ اگر انہیں یہ پٹھوں کا درد ہے، نیک پین ہے، تو اس کے لیے گھر پہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ کوئی ایزی انیشیل سٹیج پہ جو کر سکتے ہو؟ اس کے لیے کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائٹ کو متوازن کریں، یعنی بیلنس ڈائٹ لیں، اپنی ڈائٹ میں ہر چیز کو انکلوڈ کریں، کیلشیم کو انکلوڈ کریں، آپ پروٹین کو انکلوڈ کریں، کاربوہائیڈریٹ کو انکلوڈ کریں، تاکہ جو انرجی بنانے کے لیے جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ لیں اور پھر آپ کے مسلس کو انرجی ملے. اس کے بعد آپ ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی آپ ریگولرلی پئیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنی پئیں، اور اس کے علاوہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہیں. ایسا نہیں کہ آپ لیزی ہو کے رہیں یا کوئی کسی دن آپ بالکل بھی کچھ نہ کریں اور کسی دن اگریسو ایکسرسائز میں انکلوڈ ہو جائیں. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو لائف اسٹائل میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں تو ایسے بھی پلیئرس ہیں ان میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ایسے مطلب لوگ جو بالکل پرفیکٹ ہے، فٹ ہے، ان کی ڈائٹ بھی اچھی ہے، لیکن پھر بھی سم ٹائم ان کو بھی ان بیماریوں کا نا مطلب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مطلب ایک بیماری ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایک میں یہ میرا مین سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر ہم پین کلر، اگر ایسا ہوتا ہے کہ کمر میں پین ہے، لیگ میں پین ہو رہی ہے، تو ہم فوراً سے پہلے پین کلر لینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی یہ بالکل ایک رانگ ہیبٹ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا کہ کہیں بھی پین ہوا، سر میں ہو، کمر میں ہو، کہیں بھی، تو فوراً سے پین کلر لے لیا. وہ ایک غلط طریقہ ہے پین کو ڈیل کرنے کا، کیونکہ اس میں آپ کو پین تو ہو رہی ہے، پین کے ریسیپٹر آپ کو جا رہے ہیں، لیکن وہ برین ریسیو نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ نے اس وے کو کاٹ دیا ہے جو آپ کے برین تک پین کو لے کے آ رہی ہے. وہ اس کا سلوشن نہیں ہے. آپ سلوشن اس کے کاز تک پہنچے کہ کس وجہ سے آپ کو پین ہو رہی ہے. آپ اگر یہ فزیکل ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی اور ہائیڈریشن کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ پرابلم نہیں سالو ہو رہی، تو اس کے بعد آپ کو اپنی پراپر اسکریننگ کرانی چاہیے. اس میں کچھ ڈیزیزز آ جاتی ہیں، یعنی مسکولر ڈیزیزز کوئی آ سکتی ہیں، کوئی میٹابولک ڈیزیزز آ سکتی ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. صحیح. یعنی کہ اس میں ہم ڈائٹ اچھی کر کے ایکسرسائز کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا بتایا اس چیز کے کس طرح سے ہم اس کو اوائڈ کر کے جو ہے نا وہ آگے جو ہے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ جو ہے نا وہ بہتر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز اپنی جو ہے نا اپنی ڈیلی روٹین میں لے کر آئیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپک ہم لے کر آپ کے لیے آتے رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.